اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم بر راہ ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس، خدا خود مدح آفرین مصطفیٰ بس. محمد از تو می خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست. ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. گزشتہ محفل میں ذکر تھا عبادت کا کہ انسان عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اگر یہ عنوان مٹا دیا جائے پھر جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. جانور بھی کھاتا پیتا ہے، انسان بھی کھاتا پیتا ہے. وہ بھی گرمی سردی سے بچتا ہے، انسان بھی بچتا ہے. اس کی بھی نسل بڑھتی ہے، انسان کی بھی نسل بڑھتی ہے. بلکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں جانور میں ایک خوبی نظر آتی ہے جو انسان میں نہیں. انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود محتاج زیادہ ہے، جانور محتاج نہیں ہے. ہم اپنی سردی سے بچنے کے لیے کپڑے کے محتاج ہیں، جانور کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. جب وہ کپڑا نہیں پہنے گا تو درزی کی ضرورت نہ رہی. انسان درزی کا محتاج ہے. جوتا پہننے کے لیے موچی کا محتاج ہے. جنگلوں میں ہم نے کوئی ہسپتال نہیں دیکھے جہاں جانور اپنا علاج کراتے ہوں. یہ انسانی معاشرے میں ہسپتال ہیں، ڈاکٹر ہیں، میڈیکل سٹور ہیں، کلینک ہے. انسان محتاج ہے علاج کا، جانور کو ضرورت نہیں ہے. کھانا کھانے کے لیے خانسامے کا محتاج ہے، کھانا پکا کر کھلائے. جانور اس سے غنی ہے، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی انتظام کر لیتا ہے. تو پھر یہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانور کو رب نے عقل نہیں دی، انسان کو عقل دی ہے. وہ نیکی بدی نہیں سمجھتا، اپنے بیگانے کو نہیں پہچانتا.
انسان پہچانتا ہے، تمیز رکھتا ہے نا، اس میں تمیز نہیں ہے، انسان میں تمیز ہے عقل کی وجہ سے، اور عقل کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے تو پھر رب فرماتے اولئک کالانعام، یہ ہے نا کافر، یہ تو چوپاؤں کی مانند ہے، انہوں نے عقل کا دروازہ بند کر دیا ہے، میری نشانی دیکھتے ہیں مجھے نہیں سمجھتے، میرے نبی کا معجزہ دیکھتے ہیں نبی کو نہیں پہچانتے، جانور پہچانتا ہے، پتھر پہچانتے، درخت پہچانتے، چاند پہچانتا ہے، سورج پہچانتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کو پہچانتا ہے، یہ عقل والے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے گمراہ ہے، جانور دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ مکے کے کافر مشرک بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ چائنا والے، جاپان والے، امریکہ والے، یورپ والے، یہ سب دوزخ کا ایندھن ہے، اس لیے کہ انہوں نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی گورے کالے کو، اللہ گورے کالے کو نہیں دیکھتا، اللہ پاک ہماری صنعتیں، ہماری ترقی نہیں دیکھتا، رنگ نسل قد قامت رب نہیں دیکھتا، شکل و صورت پر نظر نہیں ہے، لباس نہیں دیکھتا، جہاز اڑاتا ہے، چاند پر پہنچتا ہے، نہیں دیکھتا، دیکھتا تیرے سینے میں دل ہے، میرے محمد کی محبت کتنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے نبی کی محبت کتنی ہے تیرے سینے میں، تیرا سر میری بارگاہ میں جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا؟ کالے کا جھکتا ہے، کعبے کی چھت پر ہے، ابو لہب کا نہیں جھکتا، دوزخ کی گہرائی میں ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سر وہی اچھا ہے جو اللہ کے حضور جھکنے والا ہے۔ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ چونکہ یہ مہینہ حضور محبوب پاک کی عرس مبارک کا، یہ منگل کو انشاءاللہ آپ کا عرس مبارک ہے، دہلی میں دور دور سے دنیا جا رہی ہے، اس فقیر کو بھی حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سر ساری زندگی رب کے حضور جھکتا رہا، دن کو بھی رات کو بھی زبان پر اللہ کی ہی تسبیح ہے، ذکر ہے تو اللہ کا ہے، فکر ہے تو اللہ کا ہے، عبادت ریاضت مجاہدے سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے آستانے ہیں، یہ گنبد جو نظر آتے ہیں یہ یوں ہی نہیں کھڑے کیے گئے، ان کے اندر جو تشریف فرما ہے کچھ کر کے گئے۔ سبحان اللہ، یہ آستانے یوں ہی نہیں بنے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو تنظیمیں ان کو مٹانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرے، یہ نہیں مٹ سکتے۔ ان کے باپ دادا بھی اٹھ کر آ جائیں قبروں سے، یہ دربار انشاءاللہ قائم رہیں گے، اور ان کی وجہ سے یہ ملک بھی قائم ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بہم یمترون بہم ینصرون بہم یرزقون، میرے ایسے بندے ہیں جن کی وجہ سے میں بارش برساتا ہوں، جن کی وجہ سے میں رزق دیتا ہوں، جن کی وجہ سے میں مخلوق کی مدد کرتا ہوں، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روشنی کا مینار ہے، ان کی زندگی مشعل راہ ہے، ان کا ایک ایک سانس اس امت کے لیے رب کی رحمت ہے۔ اب عبادت کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں محبوب پاک کا ذکر کروں تو روح تازہ ہو جائے۔ وہ ہندوستان بھرے سے محبوبیت کا تاج جس کے سر پر رب نے سجایا اور ولیوں کا سلطان بنایا، کچھ تو ہے نا۔ ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان آنکھوں نے ایک سکھ آیا ہے، وہ اپنے سر پر ٹوکرا پھولوں کا اٹھا کر لایا ہے، محبوب الہی کی مزار پر اس نے پھول چڑھایا ہے، سکھ ہے۔ ان سے پوچھو ملا سے، تو نے بھی کبھی پھول چڑھایا ہے؟ کہے گا یہ تو ناجائز ہے، بدعت ہے۔ پھر میں تجھے مانوں کہ اس کی بات پسند کروں؟ اور پھر پھول چڑھانے کے بعد دوسرا کام اس نے کیا کیا ہے؟ مزار انور کا اس نے طواف کیا ہے، جس طرح پروانے شمع کا طواف کرتے ہیں، حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں، عاشق اپنے معشوق کے دیرے کا طواف کرتا ہے، اس سکھ نے محبوب الہی کی قبر انور کا طواف کیا ہے۔
تیسرا کام کیا ہے، مجھے سارے اس کے کام پسند آئے، وہ پسند نہیں، اس لیے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا، وہ نہیں پسند، اس کا کام پسند ہے۔ تیسرا کام کیا کیا ہے؟ بیٹھ گیا قدم مبارک کی طرف اور اپنا سر حضور کی قبر انور پر رکھ لیا۔ میں کل بھی بتا رہا تھا دوستوں کو، جمعے میں بتایا تھا، مسند امام احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کا پہلا میزبان ہے مکہ مدینہ پاک میں، سرکار کی قبر انور پر رخسار رکھ کر بیٹھا ہوا۔ اگر یہ شرک ہے تو ہم 1000 بار کریں گے، اس لیے کہ ہم نے دین صحابہ سے سیکھا ہے، ہم نے دین صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ نے نبی پاک سے سیکھا ہے، تو پھر ہمیں وہ دین جو سیکھا ہے اس پر چلنے کی اجازت دے دو۔ اور تم چلنا چاہو تو تمہاری خود قسمتی ہے، نہیں چلنا چاہے راستے بڑے کھلے ہیں۔ ابو ایوب انصاری نے مسند امام اعظم، یہ حدیث میں نے کہاں سے لی ہے؟ اپنے پیر و مرشد سے لی ہے۔ آپ نے مجھے جلد کا نمبر بتایا کہ 5ویں جلد ہے، صفحہ 422 ہے، دایاں صفحہ، بایاں بھی نہیں دایاں صفحہ، اور سنٹر میں یہ حدیث آتی ہے۔ یہ مسند امام اعظم احمد ہماری لائبریری میں موجود ہے، یاد رکھا کرو اور بتایا کرو، تمہارے پاس بڑا خزانہ ہے، بڑا خزانہ ہے، کیوں سر جھکاتے ہو غیروں کے سامنے؟ سر اٹھا کر بیٹھو، سینہ تاڑ کر بیٹھو، مجاہد ہو، کہو میرے پاس ایسا ایٹم بم ہے تیری ساری تنظیم کو جلا رکھتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کا نام کسے یاد نہیں، کون بھولے گا؟ جن کے دروازے کے سامنے میرے آقا کی سواری بیٹھی ہے اور یہ دوڑ کر گئے سامان اٹھا کر حضور کا لائے، ان کی بات کر رہا ہوں۔ مزار انور پر رخسار رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر مروان آ گیا۔ یہ حدیث مجھے ہر جمعے بیان کرنی چاہیے، نئے نئے نمازی آتے ہیں۔ مروان آ گیا، یہ گورنر تھا مدینہ پاک کا، اس نے نہیں دیکھا، پہچانا نہیں، جھڑک کر کہتا ہے اور تجھے پتہ ہے کیا تو کر رہا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے یوں جب دیکھا نا تو اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ کیا فرمایا؟ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر، میں پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ ہاں تو بھی کہہ دیا کر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں جاتا، میں اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہوں۔ ہم پتھروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم ولیوں کے قدم چومتے ہیں، جن کے قدموں سے ہدایت ملتی ہے، نور ملتا ہے، عرفان ملتا ہے، علم ملتا ہے، رب کا فیضان ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر رومی نے کیا فرمایا؟ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء۔ جو رب کے پاس بیٹھنے کا شوقین ہے، جسے یہ طلب ہے کہ میں رب کے پاس بیٹھوں، کہاں بیٹھے؟ رب کہاں ہے؟ وہ بیٹھنے پاک مکان سے پاک، جہت سے پاک، تو پھر کیا کرے؟ او نشینت در حضور اولیاء، اسے کہہ دو تو کسی ولی کے قدموں میں حاضر ہو جا، تو گویا خدا کے پاس بیٹھا ہے۔ ولی خدا نہیں، ولی اللہ، یہ اللہ کا بندہ ہے، ولی خدا نہیں، خدا کا بندہ ہے۔ پھر یہ کیا فرمایا؟ ایک حدیث پاک کا ترجمہ فرما رہے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، میرے رب نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں۔ یہ اولیاء کرام ہر وقت رب کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا ہر وقت رب کن کے پاس ہوتا ہے؟ جو ان کے پاس بیٹھا وہ رب کے پاس بیٹھا۔ انا جلیس من ذکرنی، ڈھونڈو وہ لوگ جن کی زندگی یاد الہی میں گزرتی ہے، راتیں سجدے بھی کرتی ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع، بستر بچھا ہوا ہے، سردی کی رات ہے، ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، بارشیں برس رہی ہیں، نیند کا غلبہ ہے، کمزوری ہے، بستر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تو بھی گرم ہے، تو بھی نرم ہے، پر میرے لیے جنت میں جو بچھا ہے تجھ سے بھی زیادہ نرم ہے۔
مصلی بچھا دیتے ہیں اور سر سجدے میں رکھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے میرے رب، اور رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کسے رب توفیق دیتا ہے؟ اپنے دوستوں کو۔ آ جاؤ میرے دروازے پر، دنیا سو گئی۔ محبوب الہی نے فرمایا لوگوں کی صبح ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ ہماری صبح تب ہوتی ہے جب سورج ڈوبتا ہے۔ عاشقوں کی بات ہے، سب سو گئے، اللہ جاگتا ہے۔ اٹھ فریدا ستیا، جھاڑو دے مسیر، تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پری۔ ان کی آنکھوں میں کبھی نیند کا سرما نہیں لگا، یوں ہی فرید کوئی نہیں کرتا، یوں ہی ان کے دروازے کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں ساری رات کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ بہشتی دروازے یوں نہیں بنتے، تو سونے کا دروازہ بنا کر دیکھ لے، کوئی نہیں آئے گا۔ اس چھوٹے سے دروازے سے ساری دنیا گزرنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ ادھر سے آوازیں آ رہی ہے، فرید 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 فرید، سبحان اللہ، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید۔ 90 سال، صرف 90 سال اللہ 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 کی، بس پوری صدی بھی نہیں بنتی۔ رب نے کہا اب قیامت تک بندوں کی زبان پر تیرا نام جاری کرنا میرا کام ہے، اب قیامت تک فرید فرید ہوتی رہے گی۔ یوں ہی لوگ کہتے ہیں کدھر جاتے ہو، کیا کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہے؟ جو جاتے ہیں انہیں پتا ہے، جو جاتے ہیں انہیں پتا ہے۔ خزانہ خدا کی قسم، رحمت کا، برکت کا، ہدایت کا، نور کا، محبت کا، عشق الہی کا، ذوق کا، شوق کا خزانہ ہے، قبر نہیں خزانہ ہے دین و دنیا کا۔ میں نے گزشتہ جمعے حضور محبوب پاک کا ایک فرمان پیش کرنے کی کوشش کی تھی، مکمل نہیں ہو سکا۔ ایک بزرگ تھے، آپ فرماتے ہیں، ان کا نام تھا میرا گرامی۔ میرا گرامی بڑے صاحب کمال تھے۔ اللہ پاک جسے جو منصب، جو شان، جو عزت عطا فرما دے، کبھی ادھر بادل برستا ہے، کبھی ادھر برستا ہے، کبھی ادھر برستا ہے، کبھی ادھر برستا ہے، رحمتیں برس رہی ہیں، لوگ استفادہ کرتے ہیں، فیض پاتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک درویش تھے، اور ان درویشوں کو اللہ پاک نے خاص صفت سے نوازا تھا۔ جو خواب دیکھتے تھے نا، صبح اس کی تعبیر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے، ہر خواب سچا۔ انہیں شوق پیدا ہوا کہ میں ان بزرگوں کی جا کر زیارت کروں، میں حضرت میرا گرامی رحمت اللہ علیہ کی جا کر زیارت کروں۔ اللہ کے دوست ہیں، بڑی شہرت ہے، ہر آدمی تعریف کرتا ہے۔ روانہ ہو گئے سفر پر، کافی دور، رات کو ایک جگہ قیام کیا، آرام بھی فرمایا۔ یہ جاگنا، جاگ جاگ کر پھر جاگنا، جاگ جاگ کر پھر آنکھ لگ جائے نا تو پھر دروازے کھل جاتے ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ شاہ شجاع کرمانی 40 سال تک نہیں سوئے۔ آپ حیران ہیں، میں بھی حیران ہوں، لیکن یہ کرامت ہے ولی اللہ کی، یہ کرامت ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان 2 دن نہ سوئے، سر درد، طبیعت خراب، بیمار۔ نیند اس کا حق رب نے بنایا، آرام کرنے سے راحت مل جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت کا سبب بنا دیا ہے۔ مزدور سارا دن کام کرتا ہے، تھک جاتا ہے، شام کو سو جاتا ہے، صبح تازہ دم اٹھتا ہے۔
میرے رب کا کرم ہے نا، رب ہی سلاتا ہے، رب ہی اٹھاتا ہے، چور کو بھی سلاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تو نے چوری کی آج تجھے نیند نہیں دوں گا، تو نے ڈاکہ ڈالا، تو قتل کر کے آیا، تو نے چوری کی ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، آج میں تجھے سزا دوں گا۔ میرا رب نہیں سزا دیتا، معافی دے دیتا ہے، چل بھائی چل، ہو سکتا ہے شام کو توبہ کر لے، صبح پھر ناشتہ بھی کراتا ہے اور پھر سفر پر روانہ بھی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چوری کرنی ہے کر، ڈاکے ڈالنے ڈال، کچھ نہیں فرق پڑتا میری خدائی میں۔ ایک دن جب میرے پاس آئے گا، پیشانی کے بالوں سے پکڑوں گا، کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ ان بطش ربک لشدید۔ شاہ شجاع کرمانی، نام شجاع تھا، کرمان کے رہنے والے تھے اس لیے کرمانی کہتے ہیں، اور شاہ اس لیے کہتے ہیں شاہی خاندان سے تھے، لیکن شاہی خاندان کو چھوڑ دیا حضرت خواجہ ابراہیم ادم بلخی کی طرح۔ ہاں، عبادت میں لگ گئے، 40 سال تک نہیں سوئے، 40 سال کے بعد آنکھ لگ گئی، رب کا دیدار ہو گیا۔ عرض کی مولا کریم میں تو بیداری میں ڈھونڈتا تھا، تو نیند میں ملا ہے؟ فرمایا اس بیداری کا ہی یہ ثمرہ ہے، اس بیداری کا ثمرہ ہے۔ 40 سال جاگو پھر سو جاؤ، دیدار کرا دیں گے۔ یہ ہے عبادت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت امام اعظم، ہمارے امام اعظم، بڑی خوشی سے کہا کرو ہمارے امام اعظم، ہمارے فاروق اعظم، ہمارے رسول اعظم، ہمارے غوث اعظم، یہ ساری عظمتیں تیرے گھر میں ہیں، یہ کسی کو نہیں ملی۔ کوئی فاروق اعظم کا دشمن ہے، کوئی امام اعظم کا دشمن ہے، کوئی غوث اعظم کا مخالف ہے، ہم سب کی غلام ہیں۔ عظمتیں پھر تجھے مل گئی نا، غوث اعظم بھی ہمارے، امام اعظم بھی ہمارے، فاروق اعظم بھی ہمارے، رسول اعظم بھی ہمارے، عظمتیں ہماری انشاءاللہ۔ یہاں بھی فتح یاب ہے، وہاں بھی فتح یاب ہے، جھنڈا تیرے نبی کا بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ یہ جو شہرت پھیلتی ہے اور دنیا مقلد بن جاتی ہے، اس کے پس منظر میں یہی کمال ہوتا ہے۔ داتا علی حجویری بھی حضور امام اعظم کے مقلد ہیں، بابا فرید بھی آپ کے مقلد ہیں، محبوب الہی بھی آپ کے مقلد ہیں، مجدد الفسانی بھی آپ کے مقلد ہیں، اس بر صغیر کے سارے ولی امام اعظم کے مقلد ہیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا یہ کرامت ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل بڑی تعریف کیا کرتے تھے اپنے استاد کی۔ آپ کے استاد کون ہیں؟ امام شافعی۔ اور ہر شاگرد ہی اپنے استاد پر ناز کرتا ہے، پیر پر ناز کرتا ہے، والدین کی تعریف کرتا ہے، اور یہ حق بنتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن حضرت امام شافعی تشریف لائے ملاقات کے لیے، استاد اپنے شاگرد کے پاس آ گئے، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی، بستر پیش کیا، حضرت امام شافعی بستر میں سو گئے۔ یہ دور سونے کا نہیں تھا۔ امام احمد کو گھر والے کہنے لگے آپ بڑی تعریف کرتے تھے اپنے استاد کی، ہم نے سوچا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر مصلی پہ چاہیں گے، اٹھیں گے ہی نہیں، ساری رات سجدے میں گزار دیں گے، تو سو گئے۔ اور اس پر سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ امام صاحب صبح اٹھے وضو کیے بغیر ہی، اللہ اکبر۔ گھر والوں نے، بچوں نے کہا حضرت یہ کیسے آپ کے استاد ہیں کہ وضو ہی نہیں کیا اور نماز پڑھ لی؟ جب نماز پڑھ کر اور رات سے فارغ ہوئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، احمد رات کو جب میں بستر میں لیٹا تو قرآن پاک کی ایک آیت میرے سامنے آ گئی، میں ساری رات اسی آیت کے متعلق مسائل ڈھونڈتا رہا، اور اسی عشاء کے وضو سے میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے کہ سو رہا ہے، جاگنے والا رب سے کلام کر رہا ہے۔
یہی سوال عائشہ صدیقہ نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ ساری رات آپ نے آرام فرمایا اور صبح جب اٹھے تہجد کے لیے آپ نے وضو نہیں فرمایا اور نماز شروع کر دی، اور قل انما انا بشر مثلکم والے کو بلا کر ذرا میرے سامنے لاؤ نا، تو بھی ذرا اس طرح نماز پڑھ، انتظامیہ انشاءاللہ اشراق سے پہلے تمہیں فارغ کرے گی مسجد سے۔ یہ کیسا مولوی ہے کہ وضو ہی نہیں کرتا؟ عائشہ صدیقہ نے سوال کیا، آقا میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے آپ نے وضو نہیں فرمایا اور نماز پڑھ لی، تو فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، عائشہ میری آنکھیں سوتی ہے دل جاگتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواب میں کیا دیکھا جی؟ کہ میں میرا گرامی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں تو ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ اوہو، اب کیا کروں؟ واپس چلا جاؤں؟ نہیں، سفر کیا ہے، کافی سفر طے کر لیا ہے، تھوڑا باقی ہے، چلو ان کی مزار پر حاضری دیں گے۔ مزار سے بھی فیوزات و برکات ملتے ہیں۔ کوئی لینے والا ہو، کوئی لینے والا ہو۔ ایک لینے والا آیا اور داتا کے قدموں کی طرف چلہ کاٹا، ابھی تک چلگا موجود ہے، اور کیا کہہ کر گیا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسانا پیر کامل کاملا رہنما۔ کچھ ملا نا؟ کچھ ملا؟ کوئی لینے والا ہو؟ یہ تو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ میرا گرامی کا انتقال ہو گیا، اب کیا کروں؟ واپس نہیں جاتا، زیارت کر کے جاؤں مزار کی۔ جب ان کے شہر میں پہنچے، لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا میرا گرامی کا مزار کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا خدا کے بندے وہ تو صحیح سلامت ہے، تو مزار ڈھونڈتا ہے، وہ تو زندہ ہے۔ اچھا، میرا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میری زندگی کا تجربہ ہے، اور خواب میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، یہ میرا خواب آج کیوں غلط ہو رہا ہے؟ حاضر ہو گئے، ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، زیارت ہوئی، مجلس ہوئی، نشست ہوئی، تو پوچھا، عرض کیا حضور میں جو خواب دیکھتا ہوں سچا ہوتا ہے، آج میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے متعلق، وہ سچا نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تیرا خواب سچا ہے، تیرا خواب سچا ہے۔ میں جو ہمیشہ ورد وظائف رات کو پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، آج رات میرا قضا ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی میرا گرامی زندہ نہیں مردہ ہے، کیونکہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ میں رب کے ذکر سے غافل ہو گیا، یہ میری موت ہے، درویش کی موت ہے جب غافل ہو جائے۔ کہتے ہیں اس درخت پر کلہاڑا چلتا ہے جو رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، جب تک ذاکر ہے اس پر کلہاڑا نہیں چلتا۔ تو اس لیے حضور محبوب الہی فرماتے ہیں حقیقی زندگی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اس کی یاد، اس کا ذکر، یہ زندگی ہے۔ جسے یہ مل گیا وہ قبر میں بھی زندہ ہے، جسے یہ نہیں ملا وہ زمین پر چلتا پھرتا بھی مردہ ہے۔ زندگی نام کس کا ہے؟ زندہ دلی کا۔ یہ نکتہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مر کے بدن سے۔ جان الگ چیز ہے، بدن الگ چیز ہے، یہ ملتے ہیں تو انسان بنتا ہے، اور جب جان بدن سے الگ ہوتی ہے تو اسے موت کہتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتا ہے یہ نکتہ میں نے سیکھا بوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے، اگر بدن مر جائے روح نہیں مرتی، وہ باقی ہے، قبر میں جا کر بھی باقی ہے۔ سبحان۔ یہ شہید جب ہوتا ہے تو پھر اسے دفن کر دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، جنازہ پڑھ کر فارغ ہو گئے، واپس چلے آئے۔ وہ اٹھ کر گھر تو نہیں آتا، عدت گزارنے کے بعد اس کی بیوی جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، شریعت کی اجازت ہے۔ ہو گیا ورثہ، بچوں میں تقسیم ہو گیا،
یہ سب موت کی باتیں ہیں، زندگی کی باتیں نہیں۔ عرش والا کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، میرے راستے میں قتل ہو گئے، یہ شہید ہیں، انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کس لیے پیدا ہوئے؟ 2 جمعے ہو گئے، اب تو سبق یاد ہو جائے، اپنے بچوں کو بھی سمجھا دو، ABC یاد نہ کرتے رہیں، یہ سبق بھی یاد کریں۔ بیٹا ہم دنیا میں کیوں آئے؟ عبادت کے لیے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ نمازیں اللہ کی، روزے، جہاد اللہ کے لیے، حج اللہ کا، دعائیں اللہ کی، پکارنا اللہ کو۔ اللہ اکبر، بھول گئے سبق، بھول گئے، کوئی نہیں یاد اللہ کا۔ بھائی زکام ہو گیا، اب ایسے موسم کی تبدیلی ہے، اللہ کا نام کوئی نہیں، کوئی لیتا ہے؟ سارے یہ کہتے تھے بس یہ موسم کی تبدیلی ہے، زکام ہو گیا، کھانسی لگ گئی، کوئی ترش چیز کھا بیٹھا ہوں، ٹھنڈا پی بیٹھا ہوں، زکام لگ گیا۔ یہ اسباب کی طرف نسبت، مسبب یاد ہی نہیں۔ رب کہتا ہے میں کہاں ہوں، تو کہاں ہے، کبھی مجھے بھی پوچھا ہے؟ اچھا مجھے بتاؤ، بڑے لوگ آتے ہیں، کئی مشکلات، میں سوچتا ہوں آپ مجھے بتائیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، کتنی دفعہ تسبیح پڑھتے ہیں؟ 3 دفعہ، کبھی کسی نے 5 دفعہ پڑھی؟ کیوں؟ گناہ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے؟ 7 دفعہ کبھی کس نے پڑھی؟ ہم اپنی حد پر رکے ہوئے ہیں، یا اللہ 4تھی مرتبہ تیری تسبیح نہیں پڑھیں گے، 5ویں مرتبہ کیسے پڑھیں؟ 3 دفعہ ہی پڑھیں گے۔ رب کہتے تو پابند رہ، میں نہیں پابند، تو جو مانگے میں دینے کے لیے تیار ہوں، تیرا حق بنتا ہے نہیں بنتا میں دوں گا، اس لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اگر رب ہی کہے میں سانس 3 ہی صبح دوں گا، 3 ہی دوپہر کو، 3 ہی شام کو، پھر زندہ رہ جائے گا؟ نہیں، کتنے سانس لے رہا ہے؟ سانس ہی زندگی ہے، آتا ہے جاتا ہے، زندگی قائم ہے۔ ہر سانس پر رب کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ 30 روزے ہیں، 29 ہیں، 30 ہے، بس اتنی ہی رکھیں گے، زیادہ نہیں رکھیں گے۔ کیوں بھائی؟ روزہ رکھنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ فرماتی روزہ رکھنے شروع فرماتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا آپ کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے، اور 3 روزے تو سنت ہے، چاند کی 13، 14، 15، اسے ایام 20 کہتے ہیں۔ حضور محبوب الہی کے آستانے پر کوئی مہمان آ جاتا تھا تو اس کو کھانا نہیں ملتا تھا ان 3 دنوں میں، دن کے وقت، اس لیے کہ یہ روزہ سب درویشوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، اب تو رسم اذاں بھی ختم ہو گئی، اب تو وہ رسم ہی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ تھے لوگ صحیح پیر، ایک پیر کی بات سنا کر پھر جمعہ پڑھتے ہیں، لیکن آج کی نہیں، آج سے 5، 6، 700 سال پہلے کی پیر، وہ پکے پیر تھے۔ ہاں جی، آج کی پیر کی بات نہیں کرتا۔ یہ کون ہے؟ ملتان میں غوث بہاؤالدین زکریا پیر ہے نا، پکا پیر ہے۔ آپ کی اور بابا صاحب کی بڑی آپس میں محبت تھی، بہت محبت تھی۔ ایک دن مجلس لگی ہے، رات کا وقت ہے، جتنے بھی حاضرین تھے ان سے آپ نے فرمایا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اٹھ کر ہمیں 2 نفل پڑھائے اور 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھے۔ پیری بدل گئی، مرید بدل گئے، آستانوں کے ذوق رنگ بدل گئے، ہر چیز بدل گئی، موسم بدل گیا، بہار کی جگہ خزاں آ گئی، کیا کریں، کہاں سے لائیں وہ نور پھر؟ ہم دنیا دار ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت شرک نہیں کرے گی، یاد رکھو، یہ حدیث سب کو پہنچاؤ۔ میرے رسول نے ہماری ضمانت دے دی ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا کبھی شرک نہیں کرے گا۔ کیوں کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا؟
معلوم ہوتا ہے آپ کی اینک صاف نہیں، ذرا شیشے صاف کر کے دیکھو۔ اب بلڈ پریشر والی مشین خراب ہو تو خواہ مخابت وہ رزلٹ دے گی کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، ہائی نہیں ہے، ذرا مشین تبدیل کر کے دیکھ، کسی اور کی لگا کر دیکھ، ہو جاتا ہے نا، مغالطے لگ جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو لگ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا 2 رکعت نفل پڑھائے، ہم باجماعت اس کے پیچھے پڑھیں گے، لیکن 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھنا ہے۔ کسی نے بھی آمین نہ بھری۔ آپ نے فرمایا اٹھو میں پڑھاتا ہوں، پیر کی بات کر رہا ہوں، پیر فرمایا میں پڑھاتا ہوں۔ حضور بہادر زکریا ملتانی نے پہلی رکعت میں پورا قرآن ختم کیا اور 4 پارے زائد بھی پڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کچھ تو شوق ہمیں عطا فرما دے۔ چلو بھائی زیادہ نہیں تو کم از کم صبح 1 رکوع ہی پڑھ لیا کرو، قرآن پاک سے وابستہ رہو۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن شفاعت کرے گا، اس کو اپنے شفیع بنا لو، رب کا کلام ہے یہ، آپ سے ہم سے لیتا کچھ نہیں، بس دیتا ہی ہے۔ الف لام میم 3 حرف پڑھے 30 نیکیاں مل گئیں۔ قرآن کو کیا ہم نے دیا؟ قرآن نے ہمیں 30 نیکیاں دے دی۔ سبحان اللہ۔ دہلی میں مزار ہے قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا، حضور خواجہ قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے قدم شریف کی طرف مزار ہے، تھوڑا فاصلے پر، درمیان سے راستہ گزرتا ہے۔ مجھے یہ ساری زیارتیں حاضری نصیب ہوئی ہیں الحمدللہ، میں نے ان سب کے قدم چومے ہیں۔ یہ چشتی نہیں تھے، سہروردی تھے۔ خواجہ قطب الاقطاب چشتیوں کے بادشاہ ہیں، خواجہ غریب نواز کے خلیفہ ہیں، اور پورے دہلی کی روحانی سلطنت اور مملکت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب شمس الدین التمش تخت نشین ہوا، رات کو سوتا نہیں تھا، پہلے آ کر خواجہ صاحب کے قدم دباتا تھا، پھر جا کر آرام کرتا تھا۔ کچھ تھا نا بھائی۔ میں ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو اصلی پیر ہیں، اب پیر نہیں ہے، اب شناختی کارڈ کی کاپی ہے، اب نکلی ہے، 2 نمبر ہے۔ میں بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ جن کے متعلق پڑھا ہے سنا ہے، خدا کی قسم وہ بڑی بلندی پر تھے، دیکھیں تو پگڑی گرتی ہے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی اپنے بچوں کو، عمر زیادہ تھی، خواجہ قطب الاقطاب کی عمر مبارک تھوڑی سی، جلدی وصال فرما گئے۔ قاضی صاحب کی زندگی میں اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ مجھے ان کے قدموں میں دفن کرنا۔ حضور محبوب الہی فرماتے ہیں ان دونوں مزارات کے درمیان بڑی ہی راحت والی جگہ ہے، آپ وہاں ہی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے نا۔ قاضی حمید الدین ناگوری کعبے کا طواف کر رہے ہیں، دیکھا ایک اور ولی اللہ آگے آگے طواف کر رہے ہیں، کہا اس ولی اللہ کے قدم بقدم چلنا چاہیے، جہاں سے یہ قدم اٹھاتے ہیں وہاں قدم رکھنا چاہیے، مجھے برکات حاصل ہو۔ اور کعبے میں جا کر بھی ولی اللہ کو نہیں چھوڑا، ولی اللہ تھے، سمجھتے تھے کہ ان کی کیا مقام ہے۔ ہم کعبے پہنچ جائے تو ہم سمجھتے ہیں بس ایک اللہ کا رسول نہیں بنا، باقی میں سب کچھ بن گیا ہوں۔ جو یہ سمجھے میں کچھ بن کر آ رہا ہوں وہ نکما ہے، وہ خالی ہے، کھوٹا ہے۔ اور جو یہ سمجھے مجھ سے حق ادا نہیں ہوا، مجھ سے بڑی گستاخیاں ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، سمجھو یہ پاس ہے۔ میں آپ کو گڈ کی بات بتا رہا ہوں، مجھے بڑی مرتبہ حاضری نصیب ہوئی حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر، سرکار کی بارگاہ میں، لیکن خدا کی قسم کبھی دل مطمئن نہیں ہوا، واپس آؤں کہا کچھ نہیں ہوا، پھر جانا چاہیے، وہ کمی یہ کمی پوری کرنی چاہیے۔ ہمیشہ کمیوں میں رہے ہیں، ابھی تک 100 نمبر نہیں حاصل کر سکے۔ ہاں وہ راہ کرم فرما دے۔
قاضی صاحب ان کے قدم پر قدم رکھ کر چل رہے ہیں اور وہ آگے آگے جا رہے ہیں، ان پر عشق الہی کا غلبہ ہے، کعبہ شریف کی عظمت ہے، اور وہ مقام ہی ایسا ہے نا، دیکھو مرد عورتیں مل کر طواف کرتی ہیں، شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا، ہزار کوشش کرے تیرے دل میں کبھی وسوسہ یہ میرے نبی کیا ہے ویڑا ہے، میرے نبی کا ویڑا ہے، یہاں میرے رسول نے قدم رکھے ہیں، یہاں میرے رسول نے سجدے کیے ہیں، یہاں میرے نبی نے دعائیں کی ہیں رب نے، اور 70,000 نبیوں کی قبریں وہاں ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں، میرے پیر و مرشد نے مجھے بتایا 70,000 نبیوں نے رب سے دعا کی ہے، یا اللہ ہماری آخری آرام گاہ تیرے کعبے کے ارد گرد بنے۔ رب نے فرمایا تھوڑا خلوص بھرا، یہ دعائیہ کلمہ میں نے قبول کر لیا، تمہاری قبر وہیں بنے گی۔ 70,000 نبیوں کے مزارات وہاں۔ ایک بات کہہ دوں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے نبی میں اس کعبے کی، اس مکے کی قسم کھاتا ہوں 70,000 نبیوں کی قبروں کی وجہ سے نہیں۔ توجہ فرمائیں، 70,000 نبی ایک طرف ہیں، آمنہ قدر یتیم ایک طرف ہے، رب کہتا ہے مجھے ان کی وجہ سے قسم نہیں، تیری وجہ سے قسم ہے۔ واہ پیارے نبی، واہ پیارے نبی، تیری عظمت کو سلام، ساری دنیا سلام کرتی ہے۔ 70,000 پیغمبر ایک طرف ہیں اور آخر الانبیاء ایک طرف ہے، رب ان کی وجہ سے قسم نہیں کھا رہا، اس پیارے کی وجہ سے قسم کھا رہا۔ نہ کعبہ ہے، نہ حجر اسود ہے، نہ مقام ابراہیم ہے، بئر زمزم ہے، ہاں جی، نہ یہاں صفا و مروہ ہے، کچھ بھی پیش نظر نہیں، بس ایک ہی بات پیش نظر ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پیارے تو اس شہر میں چلتا پھرتا ہے، تیرے آنے جانے، تیرے قدموں کی خاک یہ مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مڑ کر اللہ کے ولی نے دیکھا، فرمایا یہ کیا کام کر رہا ہے جو، یہ تو کوئی کام نہیں۔ وہ کیسے پتہ چل گیا؟ کہتے نبی کو پتہ نہیں، تیرا نبی کوئی اور ہوگا جسے پتہ نہیں، ہمارا وہ نبی نہیں ہے جو بے خبر ہے، جو لاپتہ ہے، نہیں، خبر والا ہمارا نبی ہے، علم والا ہمارا نبی ہے، عرفان والا ہمارا نبی ہے، شان والا ہمارا نبی ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ ہمارے بارے کیا فرمایا؟ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میں نے تمہیں تھوڑا علم دیا ہے، جہالت زیادہ ہے، علم تھوڑا ہے۔ نبی کو یہ نہیں فرمایا، نبی کو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا وہ سب کچھ ہم نے تجھے سکھا دیا ہے، سارے پردے اٹھا دیے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تیرے رب کا تجھ پر بہت بڑا عظیم، بہت بڑا فضل ہے۔ جس کو رب عظیم کہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ جتنی دنیا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، شش جہات کی دنیا، رب فرماتے قلیل ہے، اور نبی کا خلق عظیم ہے، فضل عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے نبی تیرا خلق عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کام جو تو کر رہا ہے نا، یہ کوئی کام نہیں، کام وہ کر جو میں کرتا ہوں۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں حضرت آپ کیا کام کرتے ہیں جو میں کروں؟ فرمایا میں ایک دن میں 700 دفعہ قرآن پاک ختم کرتا ہوں۔ 700، میں بھول کر نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں، 700 دفعہ ایک دن میں قرآن ختم کرتا ہوں۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ موہوماً بغیر زبان سے پڑھے، بعض لوگ پڑھتے ہیں زبان نہیں ہلاتے، میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، یہ پڑھنا نہیں شمار ہوتا، ہونٹ بند رہے نا، یہ پڑھنا نہیں ہے۔ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ملفوظاً نہیں پڑھتے آپ، موہوماً پڑھتے ہیں، یعنی صرف خیال کے لحاظ سے، زبان سے نہیں پڑھتے۔
آپ نے پھر میری طرف مڑ کر دیکھا، فرمایا لا لا ملفوظاً، میں لفظ بلفظ پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب دل کے سینے صاف ہیں، دل کا آئینہ صاف ہے، اور یار کا دیدار کرتے رہتے ہیں، اور جب یار کا دیدار کریں ساری کائنات ان پر روشن ہوتی ہے، انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ یہ دل کا خطرہ تھا، دل کا خیال تھا، آپ نے سمجھ لیا نا۔ ایک دن میں 700 دفعہ قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، قاری صاحبان سے پوچھو، یہ ولی اللہ کی کرامت ہے۔ جو خرق عادت کام ہو، ولی اللہ وہ کر جائے وہ کرامت، نبی کر جائے معجزہ، رب کرے اس کی قدرت۔ رب کی قدرت کے ہی یہ نام ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ خواہ مخواہ وہ بدک جاتے ہیں، یہ الگ چیز نہیں ہے، رب کی قدرت ہی ہے۔ رب کی قدرت نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی بے ایمان کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے اسے استدراج کہتے ہیں۔ آئے گا نا دجال، زندہ کو کہے گا مر جا، فوراً مر جائے گا، مردہ کو کہے گا اٹھ کھڑا ہو، کھڑا ہو جائے گا، ایسا کام کر دکھائے گا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ حضور ہمیشہ اس سے پناہ مانگتے تھے، ڈراتے تھے، اللہم انا اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے، جنہیں یاد ہے خوش نصیب قسمت ہو۔ میں کہا کرتا ہوں یہ دعائیں یاد کیا کرو، تمہاری دنیا کی روشنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی قبر بھی انشاءاللہ روشن ہوگی۔ نبی کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرو، غیروں کے راستے پر نہ چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ کے راستے پر، اللہ کے نبی کے راستے پر چلو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، اور بزرگ محبوب الہی ہیں۔ آپ نے بیان فرمایا کوئی اگر ان کا معتقد نہیں ہے تو اس کی ضیافت طبع کے لیے بھی میرے پاس تحفہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، صرف آپ کا نام لے رہا ہوں ورنہ بہت کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ کن کا؟ امام الاولیاء علی المرتضیٰ، شیر خدا، اور کہہ دو مشکل کشا۔ اور کچھ لوگوں کو اس لفظ پر تکلیف ہوتی ہے، اللہ صحت عطا فرمائے، کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، ہاں جی آگے چلے جائیں، وہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہم کہیں گے اس لیے کہ ہماری مشکلیں رب نے شیر خدا کے ہاتھوں آسان کی ہیں، کرتا رب ہی ہے۔ اور حکیم کے پاس گولی ہوتی ہے نا، اسے قبض کشا کہتے ہیں، کسی کو قبض ہو جائے قبض کشا گولی۔ اگر کسی کی گولی سے قبض کشائی ہو جاتی ہے، کسی اللہ کے ولی کی مدد سے مشکل کشائی ہو جائے، یہ کہاں سے شرک آ گیا؟ کرتا رب ہی ہے۔ اور خیبر میں دروازہ اکھاڑا، مشکل کشائی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جن کا رابطہ ہے وہ ہی جانتے ہیں، جن کا نہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا باتیں کرتا ہے۔ ولیوں کا رابطہ ہے مولا کائنات سے، فیض ملتا ہے ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساتھ، ہر روز، تازہ بتازہ، دن کو، رات کو، صبح کو، شام کو فیض مل رہا ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو حضرت محدث سے دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جب پہلا قدم بایاں قدم رکاب میں رکھتے تھے نا، تو اس طرح اچھل کر گھوڑے پر آ جانا اور دوسرا قدم رکاب میں رکھ لینا، 1 منٹ تو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے کمزور جو گھوڑے پر کبھی سواری نہیں کر سکے وہ تو شاید 1 منٹ لگا دیں، لیکن جو جوان ہے عرب کا، لا فتح الا علی، جوان ہے جوان، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، تلواریں ان کی تلوار کے سامنے کچھ نہیں، جوان ان کی جوانی کے سامنے کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ والبکا فی المحراب لیلا والضحاک فی یوم الزرابی
اللہ کا یہ شعر جب رات اپنی سیاہ زلفیں پھیلا دیتی ہے، یہ محراب میں سر رکھ کر سجدے میں رو رو کر اپنے رب کو مناتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے اور نکارہ جنگ کا بج جاتا ہے، لشکر اسلام صف بستہ ہو جاتا ہے، علی شیر خدا کا یہ پھر ہنستا مسکراتا میدان میں جاتا ہے۔ پتہ ہے بدر کے دن سب سے پہلے نکلنے والا کون جوان تھا؟ جب 3 کافروں نے للکارا حل من مبارزن، کوئی ہے مقابلے کے لیے، میرے نبی کی نگاہ پڑی کس پر؟ ابو طالب کے فرزند پر۔ اٹھ علی تو جا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ پھر کافر کو دوزخ میں پہنچا کر واپس آئے نا۔ میرے نبی کا ہاتھ ہے، دعائیں ساتھ شامل ہیں، نظر عنایت ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرماتے؟ والبکاء فی المحراب لیلا والضحاک فی یوم الزرابی اذا ما مقلۃ رمدت فکحلی تراب مس نال ابی ترابی۔ جس کی آنکھ دکھتی ہو یہ ربائی پڑھ کر دم انشاءاللہ آنکھ ٹھیک ہو جائے گی۔ فرماتے جب میری آنکھ دکھے تو اے علی تیرے قدموں کی خاک میں اپنی آنکھ میں سرما ڈالوں ٹھیک ہو جائے۔ اذا ما رمدت مقلتن فکحلی تراب مس نعل ابی ترابی، یہاں تک عقیدت پہنچ جائے پھر فیض آتا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ عقیدت سفر کرتی کرتی ان کی دہلیز پر جب سجدہ ریز ہو جائے پھر ان کی طرف سے فیض آتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہ پیر ادھر مرید ادھر، جی ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ خاک ہو تجھے، دوائی فریج میں پئی ہے، تو بیڈ پر پڑا ہوا ہے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ فریج میں دوائی کوئی فائدہ نہیں دے گی، فائدہ کب دے گی؟ جب تو اس کو استعمال کرے گا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق۔ پھر تیری مشکل آسان نہ ہو تو پکڑ لے گریبان، گھسیٹ، اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو میں عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ آپ جب پہلا قدم رکاب میں رکھتے تھے تو قرآن پاک پڑھنے کی تو عادت تھی، رات کو بھی، دن کو بھی، گھر بھی، باہر بھی، ہر وقت قرآن، نماز میں بھی، نماز کے بعد بھی، ہر وقت قرآن۔ ایسی محبت نبی نے صحابہ کو عطا فرمائی کہ ہر وقت قرآن، حضور خود ہر وقت قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک قدم رکاب میں رکھا، خدا کا شیر چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہونے لگا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ دوسری رکاب میں قدم جانے سے پہلے سارا قرآن پڑھ ڈالا۔ یہ محقق علی الاطلاق فرما رہے ہیں، ان کا قلم لکھ رہا ہے۔ جی پیار کرو، پیار کرو، بیوی بچوں سے بھی کرو، منع نہیں ہے، بڑی فضیلت ہے۔ بچے کا، اپنے بچے کا محبت سے بوسہ لینا درجہ بلند ہوتا ہے۔ بچوں سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، بھائی بہنوں سے محبت کرو، بلکہ خدا کی ساری مخلوق سے محبت کرو۔ اللہ سے پہلے کرو، اللہ کے رسول سے، اللہ کی کتاب سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، اولیاء۔ یہ فیض کے مصدر ہیں، برکات کا منبع ہے، ان سے فیض حاصل کرو۔ یہ نصاب ہے مختصر سا، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، یہ مختصر سا نصاب کرو۔ ٹھیک ہے کاروبار بھی کرو، اس کی اجازت ہے، تاکہ آدمی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ کسی کو دینے والا بنے، پڑوسیوں کی خبر گیری کرے۔ یہ کاروبار کرنا گناہ نہیں، میرے نبی نے بھی تجارت کی ہے، لیکن مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں حضور نے تجارت نہیں کی، چھوڑ دی ہے۔ پھر رب نے غیب سے خزانے عطا فرمائے۔ وہ جو تجارت کی ہے، تجارت کرنے والوں کے لیے اصول بنائے اور دکھایا کہ میں نبی ہوں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی بشر ہوں، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، میں بھی تجارت کر رہا ہوں۔ کس طرح کر رہا ہوں؟ ایک واقعہ ضرور سن کے جائیں۔ حضور کبھی گھوڑا خریدتے، کبھی کوئی اونٹ خرید لیتے، کبھی کھجوریں خرید لیتے۔ ایک دن آپ مدینہ پاک جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ سے، گھوڑے پر سوار ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اپنی سواری پر سوار ہے، فرمایا جابر گھوڑا بیچنا ہے؟ راستے میں ہی کاروبار بھی ہو رہا ہے، دیکھنا ذرا۔
دیکھنا تیرا میرا کاروبار کیسے، نبی کا کاروبار کیسے. جابر غلام ہے، صحابی ہے. جابر بیچوں گے، یا رسول اللہ آپ کو پسند ہے تو میں بیچ دیتا ہوں. فرمایا میں قیمت وہاں جا کر دوں گا مدینہ پاک. انہوں نے کہ حضور ایک میری بھی شرط ہے، مدینہ پاک تک اسی پر میں چڑھ کر بھی جاؤں گا. ایسا نہ کہ آپ بھی فرمائیں بھائی اتر جا. اور پیار ہے نا نبی کو اپنے یاروں سے، یاری کی زمرے میں آئے پیار کا تحفہ پائے، اور رہے پاسے پاسے سے پھر کے پیار ملے، شفقت ملے. ایسا نہیں ہو سکتا. ماں کی چھاتی سے لگے گا تو دودھ پیے گا. ہاں اپنے پگوڑے میں لیٹا رہے تو دودھ نہیں پیے گا. ماں کے سینے سے لگ جا، پال فیض دینے کے لیے تیار ہیں. ہاں میں تو ممبر پر بات کرتا ہوں، اندر جا کر نہیں بات کرتا، برسر ممبر بات کرتا ہوں. سینے سے لگ جا، پال فیض. اچھا عرض کرتے یا رسول اللہ میری بھی شرط ہے، مدینہ پاک تک چڑھ کر جانا. فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے. سفر جاری ہو گیا، مدینہ پاک پہنچے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی لا گھوڑا. لائے. فرمایا یہ ہے اس کی قیمت. حضور میں نے وصول کر لی. فرمایا گھوڑا بھی لے جا، گھوڑا بھی لے جا، پیسے بھی لے جا. ہم نے نوازنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی. یہ ہے واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے. صدیوں بعد آنے والا ایک عالم مجبور ہو گیا یہ داد دینے کے لیے. واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شاہ تسلیم نرالا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اور اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کو علم کیا جانے، خسروا عرش پہ عرش پہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. سبحان اللہ. سنو بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا. سارے فرشتے گواہی دیں گے یہ نبی کی امتی ہے، ساری دنیا گواہی دے گی نبی کا امتی ہے تو کریمہ تیرا. پھر کسی کی شفاعت کسی کی سفارش سے پہنچنا چاہیے. مہینہ بڑا اچھا ہے، 11ویں بڑی 11ویں کی، تو پھر کیا غوث اعظم کا جھنڈا سب سے اونچا. ادھر دہلی میں غیاث پور ایک چھوٹی سی بستی ہے آبادی کے لحاظ سے، اور دہلی شہر سے کٹی ہوئی ہے. وہاں آپ نے آ کر ڈیرا لگایا. اب وہ سارا علاقہ شہر کا حصہ بن، جس طرح کا ملوم الگ تھا شہر سے الگ تھا، اب آبادی یہاں تک پہنچ گئی، یہ پورے شہر کا حصہ بن گیا. وہ غیاث پور پورا حصہ بن گیا دہلی کا. اس کا نام بدل گیا. کیا نام ہے؟ بستی نظام الدین اولیاء. میں نے بھی اس لیے یہ بورڈ لگایا ہے کہ اللہ تیرے ایک دوست کی بستی کا یہ نام ہے، ہم بھی اس بستی میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے سائے کے نیچے رہنا چاہتے ہیں، قیامت کے دن بھی انہی کے زمرے میں اٹھانا. وآخر دعوانا الحمدللہ.